موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وخضر عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة الكهف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام وصاحبه وهو الخضر۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام روانہ ہوئے، انہما انطلقا لما توافقا واصطحبا واشترط علیہ اللہ ان يسألوا عن شيء انکرہ۔ انہوں نے اتفاق کر لیا اسی بات پہ کہ آپ کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا۔ حتى يكون هو الذي يبتدئ من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه فركبا في السفينة، کشتی میں سوار ہوئے۔ وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة انما رفعوا الخضر فحملوها بغير نول۔ انہوں نے پہچان لیا کہ خضر علیہ السلام ہے تو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی کرائے کے انہوں نے بٹھایا، تکرمۃ لخضر، حضرت خضر کے احترام کے لیے۔ فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت تحت اللجة، اب جب کشتی دریا کے گھیر میں داخل ہوئی، کامل خضر کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔ وَاخْتَخْرَجَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِهَا ثُمَّ رَكَعَهَا، کہ اس کی ایک تختہ نکال دیا، پھر اس کے ویسے عارضی طور پہ بند رکھا۔ فَلَمْ يَمْلِكْ مُوسَىٰ علیہ السلام نَفْسَهُ وَانْكَارَ مُنْكَرًا عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ فرما سکے، انکار کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ أَخْرَقْتَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا وَهَٰذِهِ اللَّامُ لَامُ الْعَاقِبَةِ لَا لَامُ التَّعْلِيلِ۔ یہ لام جو ہے لام عاقبت کہلاتا ہے کہ تم نے اسی لیے اس کو توڑا ہے تاکہ یہ سب غرق ہو جائے۔ لقد جئت شيئا امرا، تم نے یہ بڑا منکر کام کیا ہے۔ قال مجاہد منکرا وقال قتادہ عجبا فإنها قال الخضر مذکرا بما تقدم من الشرط، تو اب خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا بھی تمہاری شرط تھی کہ تم بات نہیں کرو گے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہہ دیا تھا آپ صبر بھی نہیں کر سکیں۔ یعنی وحدثنی فعلتہ قصدا فهو من الامور التي اشترطت معك ان لا تنكر علي فيها لانك لم تحط بها خبرا ولا تفنه مصلحة لم تعلمه وانت۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہ قصدا جان کے کیا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ قال موسیٰ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، ای لا تضیق علی ولا تشدد علی۔ حضرت موسیٰ کہ مہربانی کریں، بس ہم معاف کر دیں، سختی نہ کریں، میں بھول گیا۔ ولہذا تقدم بالحدیث انہ قال قاتلوا من موسیٰ علیہ السلام نسیانا، چندے حضور نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب بات کی تو وہ بھول کر بیٹھے۔
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقال له قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يقول تعالى فانطلقا أي بعد ذلك حتى إذا لقيا غلاما وقد تقدم أنه قال هي أحب الغلمان في كيد من القرى. اب آگے چلے دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ. وأنه عبد لي من بينهم وكان أحسنهم وأجودهم وأزكاهم وقتله. وہ لڑکا ان سب میں خوبصورت بھی تھا، اسی کو جا کے حضرت خضر نے قتل کر دیا. ولو أنه يتدرس اس کے سر کو کچل ڈالا. وکیل رزقه بهذا پتھر مار کے اس کے سر کو کچلا. وفی روایت ایک طرف نہیں ہاتھ سے انہوں نے اس کے گردن کاٹ دی. واللہ اعلم. فلما شاهد موسیٰ علیہ السلام آذان کر وہ شد من الاول. اب موسیٰ نے صبر نہ ہو سکا کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا جائے. قال قتلت نفسا زكية أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت اسما بعد فقتلته. ایک ایسا بچہ جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، جس نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا، اس کو تم نے قتل کر دیا. اے بغیر مستند نے کہا کوئی دلیل بھی دی اس کی قتل پر. لقد جئت شيئا نكرا اے ظاہر نے کہا بڑا تم نے برا کام کیا ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا فاكد ايضا بالتزكى بالشرط الاول. فلهذا قال له موسى ان سالتك عن شيء بعدها أين تدرك شيء بعد هذا الملفظ صاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد عذرت إليه بعد الله. انہوں نے کہا بس یہ معاف کر دو، میں آئندہ آپ کو نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے ابھی معافی عطا کر دیں، میں دوبارہ پھر یہ نہیں اگر کروں تو پھر آپ مجھے اپنے پاس نہ رکھیں. قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا حجاج محمد بن زياد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال كان ذكر احد فدعا بدا بنفسه فقال زياد له من رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحب ابصر العجب ولكنه قال ان صار شيء بعد صاحبي قلبك من الذي يرى. اب حضرت کا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اپنا بات بھی شروع میں اپنا ذکر فرماتے. تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ رحمت اللہ علینا، اللہ ہم پر بھی رحمت کرے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحمت کرے. اگر برداشت کرتے ان کے ساتھ رہ جاتے تو ہمیں اور بڑی عجیب عجیب چیزیں معلوم ہوتی لیکن وہ صبر نہ کر سکے. فانطلقا حتى إذا أتيا لقد استطعما أهلها ويضيفوهما وجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك ربك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرا عنهما إنهما انطلقا ودون چلے ایک بستی میں آئے ان ابن انہا باللہ بستی کا نام حتی اذا آتیا اہل قریت لیامن بخلا بڑے بخیل لوگ تھے، نہ انہوں نے مہمان نوازی کی اور نہ ہی کھانا لیا. فابوا یضیفوہما وجدا فیہا اذا قد استعاذ ارادہ ہونا ادھر. یہ دیوار کی طرف اشارہ جو تھا یہ استعارہ ہے. وان الارادہ بالمحدثات بان المیل، ارادے کا معنی تو ہوتا ہے کہ جانب میلان ہو، دیوار کا میلان، وہ تو گر رہی تھی. والانقضاض والسقوط، انقضاض کا معنی گر جانا، تو وہ دیوار گر جاتی اگر آپ سیدھی نہ کرتے. قولہ فاقامہ طویل حالت استقامت، آپ نے اس کو پھر سیدھا کر دیا. وقد تقدم فی الحدیث الرد بیدہ ودعامہ وتقدم لہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے سیکھ کر دیا. وهذا خارج من ذلك قال موسى لو شئت اتخذت عليه اجرا اي لأجل يفونا كان يبغي نظام له مجانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی انہوں نے ہمیں کھانے تک بھی نہیں دیا، تو آپ مفتن کا کام کر رہے ہیں. بہتر تو یہ تھا کہ اس سے مزدوری دیتی آپ دیوار ٹھیک کرنے کی. تو حضرت خضر نے کہا بس هذا فراق بین، بس آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، انتہا ہو گئی. لأنك شرطت قتل غلام إنك سألتني عن شيء بعد صاحبي فراق بيني وبينك
تم نے خود کہا تھا کہ اگر میں پھر سوال کروں تو بس اس کے بعد مجھے نہ رکھنا، تو آپ نے سوال کیا۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، البتہ میں تمہیں خبر دوں گا ان واقعات سے جو تم نے دیکھے ہیں جن پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ والمساکین یعملون فی البحر والطیبہ وقال کیا حکم سفینۃ غصبہ هذا تفسیر ما اشکل موسیٰ علیہ السلام وقال کا ظاہر وقد اظہر اللہ الخدع ذرا حکمت باطنۃ فقال ان سفینہ ما خلقت علی ایوب کان یظن بها ملک من الظلمتین، انہوں نے کہا وہ کشتی کو میں نے اس لیے توڑا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور کشتیاں پکڑ لیں، تو جن کی کشتیاں سالم ہوں گی وہ پکڑ لیں گے، یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ تو جب وہ چلے جائیں گے یہ ٹھیک کر دیں گے۔ یاخذ کل سفینۃ غصبا، اچھی کشتی کو زبردستی کو لیتے ہیں، فاطلبها ليردونها لأيبها فينتفي أصحاب المساکین لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، ان کے پاس تو اس کشتی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ روزگار بھی نہیں تھا۔ وقد قیل انہم ایتام یتیم بھی تھے۔ وروى وهب بن سلیمان عن شعب الجبائی ان اسم الملک حدد ابن بدد بادشاہ کا نام تھا۔ وقد تقدم ایضا فی روایت البخاری وذکر فی التوراۃ فی ذریۃ عیسی بن اسحاق وهو من الملوک المنصوص علیہم فی التوراۃ، اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، واللہ اعلم۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ قد تقدم ان هذا الغلام كان اسمه ہیشور، اس لڑکے کا نام ہیشور تھا۔ وفي هذا الحديث قال الغلام الذي قاتله الخضر طبع كافرا، حضرت نے فرمایا اصل میں وہ بچہ جو ہے نا پیدا ہی کفر پہ ہوا۔ رواه ابن حدیث ابن سعید نے بعد میں قال كان ابواب من فشینا یہ واضح اي يعمل الله مطابق، چونکہ بچہ کافر ہے اس کے والدین مومن ہیں، تو کہیں وہ اپنی اولاد کی محبت میں آگے کفر نہ کر بیٹھے۔ قال كذا كان فاري ابي ابوه حين ولد وهذا عليه قتل، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے، لیکن جب قتل ہو گیا تو بڑے غمگین ہوئے۔ اور باقی لگا نہیں ادا کہوں، اگر وہ زندہ رہتا تو پھر یہ برباد ہو جاتا۔ فلیرضی امرؤ بقضاء اللہ، لازمی انسان اللہ کی قضا پہ راضی رہے۔ فإن قضاء اللہ لمن فيما يكره خير له من قضاء ما يحب، اگر کوئی چیز بظاہر مکروہ ہے اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی طرف سے۔ والصحابہ الحدیث لا يقضي الله لمؤمن قضاء الا كان خيرا له، اللہ کا ہر فیصلہ، تقدیر کا ہر فیصلہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وقال تعالی تکرهوا شيئا وهو خير لكم، بعض چیزیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن ان میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، أي وَلْدًا أَزْكَىٰ مِنْ هَٰذَا وَهُمَا أَرْحَمُ بِهِ مِنْهُ، قال أبر بوالديه، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ وقد تقدم أن وابنا جاریۃ وکیل المال كان أمه حاملا بغلام مسلم، تو جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تھا تو اس بچے کی والدہ جو تھی وہ پھر حاملہ تھی، تو اللہ نے ان کو پھر لڑکا عطا فرمایا، اس کا بدلہ عطا فرمایا، اور وہ لڑکا بھی مسلمان اور مومن عطا فرمایا، واللہ اعلم۔ اللہ 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 اللہ